العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ میرے برادر طریقت محترم و مکرم علامہ قاری محمد فاروق صاحب تختاری، آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ ہمارے بہت ہی پیارے بزرگ محترم و مکرم علامہ محمد قاری اللہ دکتا صاحب، آپ کا حکم ہے کہ آپ یہاں پر آئیں اور اپنا سبق سنا کر جائیں۔ بڑے عرصے سے آپ یہاں پر دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ قبلہ قاری صاحب کی خدمات جلیلہ قبول فرمائے، اور ان کے بیٹے بھی دین مدین کی خدمتوں کو سر انجام دے رہے ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ تھوڑا پیچھے ہو سکتے ہیں، تھوڑا سا پیچھے ہو کر آپ کو آپ یہ پیچھے اور تھوڑا سا پیچھے ہو، تھوڑا سا یہ بچے ذرا اٹھ کے پیچھے چلے جائیں۔ یہ 5-6 بچے جو بیٹھے ہیں نا، یہ بچے پیچھے چلے جائیں۔ آپ پہنچ رہے ہیں، ایک منٹ بھی، ایک منٹ اوے بڑھیا اٹھی میرا بچہ، ایک منٹ یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں جو سب سے پیارے بچے ہیں پیچھے چل، وہ دیکھو آپ کے پیچھے بزرگ ہے، سارے تو پیارا ہے۔ دوسرا یہ بھی پیارا ہے، یہ بھی پیارا ہے، یہ آپ کو میرے چاہتے شاباش، باہر چلے جائیں، بڑوں کو جگہ دیں۔ یہ بزرگ آگے آ گئے، آواز بس، بزرگ آگے آ جائیں، بزرگ ماشاءاللہ۔ اے بڑیانوں بھی پیچھے کر دے وہ چلے، آپ ذرا آگے، بڑے آگے آ جائیں، تشریف رکھیں آپ۔ بچے ذرا باہر چلے جائیں بیٹے، آپ نے یہ ماحول کافی ڈسٹرب کیا ہوا ہے، تو یہ جو تقریر کا ماحول ہوتا ہے نا، یہ تھوڑا سا سیریس ماحول ہوتا ہے۔ اے جڑے کھلوتے ہوئے کیا کہ بیٹھ سکتے ہو، کیا ہونا ذرا کیوں کھلوتے ہو، میرا چاہتے تھے بہت نظر بیٹھ جائیں آپ لوگ، تشریف رکھیں۔ وہ بہت بیٹھ جا تھلے، کوئی کناڑیا بیٹھ جائے گا، بیٹھ جا تھلے، بیٹھ جائیں، مہربانی کر رہے ہیں آپ بھی بیٹھ جائیں بھائی، وہ بہت تھلے بیٹھ اللہ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے صلاۃ و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا، سلام پڑھ لو، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی معزز اور محترم بزرگوں، ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، فرمایا جو بندہ میری ذات پر جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت وہ بندہ اتنا زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اور آج جن کی شان و عظمت کے حوالہ سے مجھے حکم ہے کہ میں سبق سناؤں، تاجدار صداقت، یار غار و مزار، خلیفہ بلا فصل، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں اتنی جلدی پانی آگ کو نہیں بجھا سکتا جتنی جلدی درود و سلام بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس واسطے کثرت، محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ساؤنڈ والے سے گزارش ہے کہ ایکو ڈبلنگ بیک اپ ریپیٹ بند ہو سکتی ہے، بالکل سادہ کر دیں، دوسری آواز نہیں ہونی چاہیے، مہربانی۔ بیٹے میرے چار نیچے بیٹھے۔ جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے، آئیے ذرا اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، فرمایا اور وہ جو سچ لے کر آئے اور وہ جنہوں نے اس سچ کی تصدیق فرمائی، یہ سارے کے سارے پرہیزگار ہیں۔ یہ بڑا مختصر سا پیغام ہے اس آیت کریمہ میں کہ وہ جو سچ لے کر آئے اور وہ جنہوں نے سچ کی سب سے پہلے تصدیق کی، یہ سارے پرہیزگار ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ اس آیت میں سچ لانے والا کون مراد ہے اور جس نے اس سچ کی تصدیق فرمائی وہ کون مراد ہے؟
تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ سچ لانے والے سے مراد آپ کے اور میرے نبی کی ذات مراد ہے، اور جس نے سب سے پہلے اس سچ کی تصدیق فرمائی تھی اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر حضرت مولا علی نے خود ارشاد فرمائی ہے۔ سچ لانے والے حضور، مطلب یہ جو دین ہے اور قرآن ہے، یہ اسلام ہے، یہ جتنا پیغام ہے یہ سب کا سب حق اور سچ ہے، یہ حضور لے کے آئے۔ اور سب سے پہلے تصدیق کس نے فرمائی؟ بقول مولا علی اس آیت نے فرمایا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمائی۔ یاد رکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں یہ حدیث ہے، اول من اسلم من الرجال وهو ابو بکر، فرمایا جس نے مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے اس کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ چونکہ یہ اہل سنت کا سٹیج ہے اور یہاں بات کو کھلے دل سے بیان کیا جاتا ہے، 4 نام آتے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے۔ کتنے نام آتے ہیں؟ 4۔ ایک حضرت صدیق اکبر کا نام ہے، اور ایک ہمارے پیارے مولا مرتضیٰ حضرت علی المرتضیٰ کا نام ہے، ایک حضرت ام المومنین اما خدیجہ پاک کا نام ہے، اور ایک حضرت زید بن حارثہ کا نام۔ یہ 4 نام آتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے۔ لیکن اب 4 نام ہیں تو اس بات کو کیسے سمجھا جائے؟ سیدی و سیدنا نعمان ابن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، آپ نے اس ساری بات کو سمجھا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے، اس کو سمجھنا ایسے ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت اما خدیجہ نے کلمہ پڑھا ہے، غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ نے پڑھا ہے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی پاک نے پڑھا ہے، اور بڑے مردوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ ہے اہل سنت کا سٹیج۔ یہ سینہ تنگ نہیں کرتے کہ یہاں پر اب کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے۔ جب دل و دماغ ستھرا ہونا تو بندہ بات سمجھ بھی لیتا ہے اور سمجھا بھی لیتا ہے۔ میرے پیارے بیٹے ادھر دیکھیں گے آپ، میرے چاند ادھر میری طرف بیٹے، بات پتہ کیا ہے، میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، یقین کریں آپ نہ بے چینی ختم کریں تھوڑی سی اپنی، میری طرف دیکھ لیں۔ اور جتنے آپ احباب چھوٹے بچے، میرا پوت تمہیں بڑیاں حرکتاں کری جانا ہے تے بہ جانے، اینو لے جا باہر یار، اینو لے جا، یہ بہت شرارتیں کر رہا ہے صبح سے۔ آپ مہربانی کریں، میں جتنی دیر بیٹھا ہوں نا، آپ کو میں نے سکون سے نہیں بیٹھتے دیکھا۔ چند بندے انہاں دا دل کردا ہے کہ اسی تقریر سنیے، لیکن نہ تسی سنن نہیں پہ دیندے۔ مہربانی کرو یار، اپنی محفلاں نوں تھوڑا جہا سنجیدہ کرو، اللہ دا نام جے سنجیدہ کرو۔ اے جڑے موبائل لئی بیٹھے ہو نا، موبائل جیب وچ پا لو، پالا جیب وچ پوت، کوئی مسئلہ نہیں، لائیو ہو گیا، میں ساری دنیا لائیو دیکھتی پئی ہے، وہ بھی چلن ڈیا، اتنے دیکھ لیں گے، وہ کہڑا انہوں کا 2 نمبر چلنا پیا، ناراض نہیں ہوا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ مجھے لائیو بلا نے کیوں بلایا؟ مجھے سامنے بیٹھ کے سننا ہے نا، تو سامنے کہا کہ میرے کو چھوٹے والی دیکھی جاتے ہو، میں تو دیکھو نا یار، میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ 1 گھنٹہ قرآن و حدیث سے باہر نہ جاؤں اور آپ کو میں سبق سناؤں، لیکن آپ یار مہربانی کریں، تھوڑی سی بے چینی ختم کریں اور میری تقریر سنیں۔ میں ابھی بھی آپ کچھ کھا رہے ہیں، پتر کو مسئلہ ہے نہ کر، میرا پتر نہیں کرتا بیٹا، آپ کھا رہے ہیں کچھ، یہ محفل میں بیٹھ کر کھانا یہ منع ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ بے ادبی کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آج آپ بے ادبیاں کریں گے تو آپ کی نسل میں بے ادب لوگ پیدا ہوئے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ادب 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 اور ادب، ٹھیک ہے؟ ایک کندھا تے لکھا ہوگا نا، با ادب با نصیب، یہ کندھا واسطے نہیں، یہ اپنے واسطے، ٹھیک ہے؟ یہ کندھا واسطے جملہ نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس پر آپ کا عمل ہو جائے۔ تو یہ بات اس طرح حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو امام اعظم کہتے ہیں، آپ نے اس انداز کے ساتھ اس بات کو سمجھایا، ساری بات بھی واضح ہو گئی اور دل کے اندر نہ میل ہے نہ ہی قسم کی بے ادبی اور گستاخی ہے، بات ساری کھل کے سامنے آ گئی۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ مہینہ آپ کے ساتھ نسبت رکھتا ہے تو آج ان کا ذکر ہم زیادہ کریں گے تاکہ ان کی شان اور سیرت یہ بھی ہمیں سمجھ آ جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اوصاف عطا فرمائے تھے۔ ایک وصف یہ تھا کہ آپ علم الانساب کے ماہر تھے۔ علم الانساب کسے کہتے ہیں؟ یہ جو نسب کا علم ہوتا ہے نا، خاندانوں کے بارے میں معلومات رکھنا کہ یہ خاندان کیسا، یہ کیسا، یہ کیسا ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق بخوبی جانتے تھے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ نے آپ کو یہ بھی شرف بخشا تھا کہ آپ خوابوں کی تعبیر کا علم رکھنے کے ماہر تھے۔
یہ کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی تھی. اچھا پھر یہ آپ کو بات سن کے بڑا لطف آئے گا. تاریخ الخلفاء امام سیوطی کی پڑھ کے دیکھیں, اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ یہ علم ابو بکر کو بھی سکھا دو. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے بھی اللہ کی عطا سے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا تھا. حضرت صدیق اکبر خوابوں کی تعبیر بھی جانتے تھے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, اب بات شروع ہو گئی تو 2-3 باتیں سن لیں. حضرت صدیق اکبر حضور کی موجودگی میں خوابیں سنتے بھی تھے اور تعبیر بھی کر کے دیا کرتے تھے. بلکہ آقا کریم علیہ السلام کو کبھی کبھار خواب آتا تو آپ سناتے تو اس کی تعبیر بھی صدیق اکبر کرتے. آپ کہیں گے کہ یار آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں تو کیا اس پر کوئی دلیل بھی ہے کہ ہوا میں تیر ہے؟ تو آئیے ذرا میں آپ کی خدمت میں ایک بات بتاؤں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں, توجہ ہے سب حضرات کی. آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا, اس نے آ کے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آج رات میں نے خواب دیکھا ہے. آپ نے کہا تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان کے اوپر ایک بادل آیا, بادل, اس بادل کے ٹکڑے میں سے شہد کے قطرے بھی گر رہے ہیں اور گھی کے قطرے بھی گر رہے ہیں. کہ ہو میں نے کہ ہو انہیں آکیا ماکھی تک کہ ہو, ان دونوں کے قطرے نیچے آ رہے ہیں, میں نے یہ دیکھا ہے. فرمایا پھر؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو شہد اور ماکھی کے قطرے تھے نا, یہ لوگ حاصل کر رہے تھے, کئی بھاگ رہے تھے اور کئی بڑے اچھے طریقے سے لے رہے تھے اور کئی توجہ نہیں کر رہے تھے. بھارت کئیوں میں شوق بہت زیادہ تھا. نبی پاک نے فرمایا پھر؟ فرمایا پھر وہاں سے نا ایک رسی لٹکی. سب سے پہلے حضور آپ نے اس رسی کو پکڑا اور آپ اوپر چڑھے اور آپ چڑھ گئے. کیا رہی ہے؟ پھر فرمایا یا رسول اللہ, آپ کے بعد ایک اور شخص آیا, اس نے رسی پکڑی اور وہ اوپر چڑھا اور وہ بھی چڑھ گیا. پھر ایک اور آیا, اس نے رسی پکڑی, وہ اوپر چڑھا اور وہ بھی چڑھ گیا. فرمایا جب تیسرا شخص آپ کے بعد آیا نا, اس نے رسی پکڑی, چکر چڑھنے لگا تو ایک مرتبہ رسی ٹوٹ گئی. فرمایا وہ نیچے گر گیا. پھر وہ اٹھا, بڑی طاقت کے ساتھ اس نے رسی باندھی اور پھر چڑھا اور چڑھ گیا. تو کہا یا رسول اللہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے جب خواب سنایا تو حضرت صدیق اکبر کی طرف آقا علیہ السلام نے دیکھا. صدیق پاک سمجھ گئے, کہنے لگے حضور اجازت ہو تو اس خواب کی تعبیر میں کر دوں. خواب کسی نے دیکھا ہے, سنا حضور کو رہا ہے, اور حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں اجازت دیں تو میں تعبیر سنا دوں. تو آپ نے فرمایا جی ہاں بالکل آپ سنا سکتے ہیں. اگر اس کا کوئی حوالہ چاہے تو میں ابھی کتاب دکھا سکتا ہوں, میرے پاس میری گاڑی میں موجود ہے کتاب. ٹھیک ہے. اچھا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آپ اس کی ذرا تعبیر فرمائیے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا حضور وہ جو بادل ہے نا, اس سے مراد اللہ کا دین ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. اچھا, فرمایا کہ وہ جو گھی اور شہد کے قطرے نیچے آ رہے تھے, فرمایا وہ قرآن مجید کا فیضان تھا. کسی کو شہد کی طرح شفا دیتا ہے اور کسی کو گھی کی طرح طاقتور کر دیتا ہے. یہ جو قرآن ہے نا, قرآن یہ بندے کو طاقت بھی دیتا ہے اور شفا بھی دیتا ہے. یہ یاد رکھ لیجیے. آپ نے فرمایا جی بالکل ٹھیک ہے. فرمایا حضور وہ جو رسی تھی, یہ رسی صراط مستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, یہ صراط مستقیم وہ سیدھا راستہ جو اللہ نے آپ کے ذریعے ہمیں عطا کیا, یہ وہ سیدھا راستہ تھا. اور فرمایا جو آپ چڑھے ہیں نا, اس سے مراد یہ ہے کہ ایک دن آپ اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جائیں گے. اور فرمایا جو آپ کے بعد پہلا شخص چڑھا ہے وہ آپ کا پہلا خلیفہ ہے. آواز کمزوروں والی ہے آپ کو. اور جو دوسرا شخص ہے وہ دوسرا خلیفہ ہے, تیسرا شخص وہ تیسرا خلیفہ ہے. فرمایا رسی ٹوٹی اس لیے کہ اس کے زمانے میں کچھ فتنے ہوئے, اور آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان غنی کے زمانے میں فتنہ اٹھا تھا, اور آقا نے فرمایا تھا اے عثمان تیرے زمانے میں فتنہ اٹھے گا, لوگ کہیں گے کہ خلافت کی قمیض اتار. فرمایا تم نے اتارنی نہیں ہے, اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے. یہ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے بتا دیا تھا. اب بات سمجھ آئی. اور شارحین حدیث میں لکھا کہ نبی پاک کے بعد جو پہلا چڑھنے والا تھا اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے, دوسرے کا نام عمر ہے اور تیسرے کا نام عثمان غنی ہے. اور وہ جو راستہ ہے صراط مستقیم اور قرآن مجید کا فیضان شہد اور گھی, اور وہ جو بادل ہے وہ ہمارا دین اسلام ہے. خواب
کسی شخص نے دیکھی اور اس کی تعبیر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمائی حضور کی موجودگی میں۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ چلیے میں آپ کو اس سے بھی ایک اگلی بات بتا دیتا ہوں، آپ سے آپ پڑھ کے دیکھیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی اور اپنا چہرہ اقدس آپا کی جانب فرمایا، تو آپ نے فرمایا اے لوگوں رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو کہا آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میری اور ابو بکر کی دوڑ ہوئی ہے۔ مٹھے نہ بولو نا کیا میں نے خواب دیکھا کہ میری اور ابو بکر کی دوڑ ہوئی، ریس لگی ہے۔ تو فرمایا میں 2.5 قدم آگے رہا ہوں۔ جب آپ نے یہ خواب سنائی نا، فرمایا بس یہی خواب دیکھیے، تو حضرت ابو بکر کہنے لگے اجازت دیں تو تعبیر کر دوں۔ آقا کریم علیہ السلام کی اجازت دیں تو تعبیر کر دوں؟ فرمایا کر۔ فرمایا یا رسول اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھ سے 2.5 سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے اور میں 2.5 سالوں کے بعد آپ کے پیچھے آؤں۔ بات سمجھ آئی کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ ایک اور خواب بھی سنا دوں، اب بات چل پڑی ہے خوابوں کی تو 2 دن ہو جائے نا۔ چلو میں یہاں پر آپ کو ایک ٹیسٹی مسئلہ بھی بتاؤں، بڑا نفیس اور لطیف مسئلہ۔ ہر بندے کو اپنی خواب نہ سنایا کریں، آپ بھی کوئی سن لیں، ہر بندے کو اپنی خواب بتایا کریں۔ فرمایا اچھا خواب آئے نا اچھے لوگوں کو بتایا کریں، ہر ایرے غیرے کو نہ بتائیں، سمجھ آئیے؟ اور اگر برا خواب آئے تو بالکل کسی کو نہیں بتانا، صرف نیک بندے کو بتائیں تاکہ وہ صحیح تمہاری تربیت کر سکے اور آئندہ سے اس خوف سے تم بچ سکو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگلی بات، دوسرا حکم یہ ہے، یہ جو خواب ہوتی ہے نا، فرمایا کہ شام کے وقت کبھی بھی کسی کو خواب سنا کے تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے، جب بھی سنانی ہے صبح کے وقت سنانی ہے۔ چوپی ہو گئے ہو تسی، وہ کامدیاں گلہ سن کے سنیے چوپ ہو جانے بھی اپنی جو خواب ہے نا، خواب شام کے وقت نہ سنایا کریں، ہمیشہ سویرے کے وقت سنانی ہے۔ اور اگلی بات بھی سنیں، ایک ہی خواب گرمیوں میں آئے اور سردیوں میں آئے، گرمیوں میں تعبیر اور ہوگی، سردیوں میں اور ہوگی۔ اور جو ہے کہ کوئی ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اچھا خواب آئے تو آپ درود پاک پڑھا کریں، باوضو سونے کی عادت ڈالیں۔ آپ کو اچھا بیٹے نہ کریں، چوپڑی مار کے بیٹھ، چوپڑی مار لا نہ تانگ کر سوٹی ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اچھا خواب آئے، باوضو سویا کریں، درود پاک پڑھ کے سویا کریں، آپ کو اچھا خواب آئے۔ اور یہ بھی روایت شاید آپ کئی پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھے خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ کیا میں نے کہا ہے اچھے خواب نبوت کا 46، یہ صحابہ حدیث موجود ہے بھائی، 46واں حصہ ہے۔ اب 46ویں کا کیا مطلب ہے؟ 23 سال دور نبوت ہے، 23 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں تو کتنا ہوتا ہے؟ 46۔ فرمایا نبوت کا آدھا فیض سچے خوابوں میں ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو گرامی قدر حضرات، اور آپ یہ بھی سن لیں، آقا کریم علیہ السلام پر جب خوابوں کی ابتدا، وحی کی ابتدا ہوئی تھی، اس سے چند ماہ پہلے آقا کریم علیہ السلام کو سچے خواب آتے تھے۔ چند ماہ پہلے ابتدا یوں ہوئی تھی۔ اور حضرت ام المومنین اما خدیجہ پاک بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ آقا کو جو خواب آتا تھا اور آپ مجھے سناتے تھے، فرمایا اتنی سورج کی روشنی میں چمک نہیں ہوتی تھی جتنی مصطفیٰ کے خواب میں چمک ہوتی تھی۔ سمجھ آئی میری بات؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کے آگے تو بادل آ سکتا ہے، پر جو میرے مصطفیٰ دیکھتے تھے حرف ویسے ہی ہوتا تھا جیسے آپ کا دیکھا کرتے تھے۔ آواز سمجھ آئی ہے؟ اب خوابوں کی بات چلی تو یہ بات کہیں لمبی نہ ہو جائے، میں نے صرف یہ بتایا، بلکہ ایک بات اور آپ کو بھی سناؤں، آپ کا لطف مزید بڑھ جائے۔ حضرت صدیق اکبر بیٹھے تھے، امیہ بن خلف منافق ہے نا، اس کا بیٹا آ گیا، ربیعہ اس کا نام ہے، ربیعہ بن امیہ بن خلف۔ یہ جب آیا نا آپ کے پاس تو اس نے کہا کہ میں نے رات ایک بڑا خواب دیکھا ہے، عجیب، مجھے سمجھ نہیں آئی کیا بات ہے۔ تو اے ابو بکر آپ کے پاس خوابوں کا علم ہے تو ذرا مجھے بتائیے۔ آپ نے کہا پوچھ بھائی کیڑے خواب ہے؟ اس نے کہا میں نے رات دیکھا ہے کہ ایک بہت خوبصورت باغ تھا، ہرا بھرا، اس میں کھڑا تھا
यकदम मैंने चलना शुरू किया तो आगे चटियाल मैदान आ गया, कोई हरियाई नहीं, बंजर जमीन, और वहीं पर मेरी आंख खुल गई। हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया, अगर तुमने ये ख्वाब देखा है तो याद रख तू काफिर होके मरे। हरियाई से मुराद इस्लाम है और बंजर जमीन से मुराद कुफ्र है। ठीक हो गया? ये हजरत सिद्दीक अकबर ने ताबीर फरमाई थी। तो ये ख्वाबों की एक, और देखो फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तारीखुल खुलफा इमाम सयूती की बड़े बड़े और उलमा ने बड़ी बड़ी ख्वाबें लिखी, लेकिन ये जो मैं सुना रहा हूं, अब जरा दावत इस्लामी के इशातीदार मकबतुल मदीना, उसकी एक किताब है फैजान सिद्दीक अकबर, उसके अंदर भी ये ख्वाब मौजूद जो मैं आपको सुना रहा हूं। अब जरा सुनिए क्या है। हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा, ये हजरत सिद्दीक अकबर की बेटी हैं और तेरे और मेरे नबी की ज़ौजा है, उम्मुल मोमिनीन है। और ये वो हैं कि जब मुनाफिकों ने तोहमत लगाई, 18 आयतें नाज़िल करके अल्लाह ने इनकी सदाकत और बराअत को जिक्र फरमाया। इन पर कोई तोहमत नहीं लगा सकता, अगर लगाएगा तो कुरान मजीद की नस का मुनकिर होगा, और अगर मुनकिर हो जाए तो काफिर हो जाएगा। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, सुनियो जब आपके बैठो ना, समझ आ रही है? ये हजरत उम्मुल मोमिनीन, और ये वही हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका है जिनके बारे में मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। आप फरमाते हैं, आयशा के बारे में मुझे तकलीफ ना देना कभी, ये सहाबे हदीस है, आयशा के बारे में मुझे तकलीफ ना देना। क्यों? फरमाया, किसी बीवी के पास चला जाऊं, यानी उसके बिस्तर में बैठा हूं, वही नहीं आती। आयशा इतनी शानों वाली है, मैं इसके बिस्तर में होता हूं तो वहां भी वही आ जाती है। ये उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका की शान है। और सिर्फ यहां तक नहीं है, ये भी सिहाब में मौजूद है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, तू वो है जिसको रब ने मेरे लिए पसंद किया है। इस जुमले पर ऐसी सुभान अल्लाह कतई नहीं सुनूंगा, सारे बोलो जरा प्यार से सुभान अल्लाह। फरमाया, आयशा तू वो है जिसको रब ने मेरे लिए पसंद किया है, और तू दुनिया में भी मेरी बीवी है, जन्नत में भी मेरी बीवी है। समझ आ रही है मेरी बात की? ये हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये आपका मकाम और रुतबा है। इधर देखें मेरी तरफ, मुड़ जाए सीधा होकर पुत्र इधर बैठ, मैं आया तकरीर करने। तो अम्मा आयशा सिद्दीका का ये मकान है। हजरत अम्मा पाक ने एक दिन ख्वाब देखा। ख्वाब क्या था? फरमाया कि मेरे मकान में 3 चांद आए हैं। आपने क्या ख्वाब देखा कि मेरे मकान में कितने चांद आए हैं? 3 चांद आए हैं। तो क्या इसकी ताबीर? हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, रुक जा, जिस दिन ताबीर शुरू होगी मैं बताऊंगा। आका करीम ने जिस दिन पर्दा फरमाया ना, और आपकी कब्र शरीफ बन गई हजरत अम्मा आयशा पाक के हुजरे में, तो आप शाम के वक्त आए, आयशा तूने ख्वाब देखा था ना 3 चांद तेरे कमरे में आए थे? कहा हाँ। फरमाया, पहला चांद आ गया। समझ आ रही है? और दूसरे 2 कौन है? फरमाया, एक तेरा बाप अबू बकर है और दूसरा उमर बिन खत्ताब है। बात समझ आई कि कोई नहीं कहेगा? अब ये ख्वाबों की बात ही चल पड़ी तो यही ना बातें चली है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ताईदारे सदाकत रज़ियल्लाहु अन्हु आपको बड़ा खास मकाम अता फरमाया था हर एतबार से। बल्कि यहाँ पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, ताजिर बैठे हैं, मुआमला फाहम लोग बैठे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को ये मकाम भी हासिल था कि मक्के की अंजमन ताजरान के मेन रुकन भी थे। हाँ, मेन रुकन थे। अल्लाह पाक ने आपको ये भी सलाहियत बख्शी हुई, और खानदानी कैरेक्टर बड़ा आला था। आपका खानदान क्या करता था? इलाके में जितनी लड़ाइयां होती थी उनकी सुलह सिद्दीक अकबर का खानदान करवाया। समझ आ रही? बिलखुसूस कत्ल के मुकद्दमे वो आपका खानदान फैसले किया करता था। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके खानदान को मकामों रुतबा अता फरमाया। खानदानी एतबार से, जाती एतबार से, इल्म ताबीर के ख्वाब के एतबार से, माल के एतबार से अल्लाह ने हजरत सिद्दीक अकबर को बड़े शर्फ और कमालात और एजाज़ात अता फरमाए। और फिर अगली बात, सिद्दीक अकबर का जो सबसे कमाल का वस्फ था वो ये था, हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करते थे, कभी दुनिया के लिए नहीं किया। नहीं तवज्जो फरमाई।
کبھی دنیا کے لیے نہیں کیا. اور جب بھی کسی نے صدیق اکبر پہ تہمت لگائی ہے نا تو میرے رب نے خود جواب دیا. آپ کہیں گے مولانا یہ بات تم کر رہے ہو تو اس پر دلیل. میں نے کہا دلیل قرآن سے دیکھی جائے. قرآن مجید برہان رشید. آپ سورۃ اللیل کو پڑھیے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. آپ اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں. فرمایا وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا جو کائنات میں سب سے بڑا متقی ہے. اور جس نے اپنا مال دیا ہے صفائی کے ساتھ, پاکی کے ساتھ, کسی کا اس پر کوئی اثر نہیں ہے. وہ جب بھی مال خرچ کرتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے. آپ کہیں گے یار یہ کون ہے, کس کے بارے میں ہے؟ اس کے شان نزول میں لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ نے جب حضرت بلال کو خریدا نا بڑے مہنگے داموں, پیسے بھی تھے, چاندی بھی تھی, سونا بھی تھا, نستاس غلام بھی تھا. آپ نے بڑے مہنگے داموں خرید کے جب آزاد کیا نا تو منافقوں نے نا چھ مگوئیاں شروع کر دی. انہوں نے کہا یہ لگتا ہے جڑا بلال سی نا, بلال انہیں نا ابو بکر دے اوتے کوئی احسان کیتا ہویا سی تے ابو بکر نے سامنے سر چوک کے نہیں سی ٹور سکدا تے انہیں نا تاں اتنا خرچہ کر کے تینوں آزاد کیتا ہے بے چلو یار دا بدلہ لج جائے. اور اینا تو خرچہ کردا اینا کوئی خرچہ کردا اے دے واسطے اے رولا سی انہاں دے دل دے وچ اے گل آ گئی. دیکھو اعتراض کیا ہے صدیق اکبر پر, صدقے جاؤں جواب میرے رب نے جواب میرے رب نے دیا. اور کس انداز میں دیا ہے؟ فرمایا وہ جہنم میں کبھی نہیں جائے گا جو سب سے بڑا متقی ہے. تقوی پر مہر لگ گئی. اور اس کے بعد فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. فرمایا کسی کا کوئی احسان نہیں ہے اس پر. اور اس نے جتنا مال خرچ کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا. اللہ مہر لگا رہا صدیق اکبر کے دل کے جذبات پر. اور سنو مسئلہ کیا تھا. آپ جب امیہ بن خلف کے پاس گئے اور کہا کہ اس بلال پر ظلم نہ کرو تو اس نے کہا اسے سمجھاؤ, ہر وقت یہ کبھی اللہ کی بات کرتا ہے اور کبھی نبی کی بات کرتا ہے, اس کو کہا چھوڑ دے. تو کہا اگر وہ نہیں چھوڑتا تو ہی مہربانی کر, ذرا شرم کر. انہیں آخر نہیں غلام میرا تو میرا نام ہے. انہیں آخر تو اس جوگا ہو میں تھا وہ جو بھی فرما رہے نا بدرا. انہوں نے کہا اس کو سمجھا لے. آپ نے نا حضرت بلال کو سمجھایا. وہ نا ہر وقت احدن 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 یا احد یا احد یا احد یہ کہتے رہتے. آپ نے کہا یار یہ سامنے نہ آکھیا کرے, ایک کمینہ درد ہوندی ہے, تو نہ آکھیا کر. بعض کہتے ہیں یا احد بھی کہتا تھا, یا احمد بھی کہتا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اپنا راجہ راہ ہی رکھتا. انہوں نے کہا یار نہ لے آکر بڑی درد ہوندی ہے. تو انہوں نے پتا یا رسول اللہ کے آنکھیں پیڑ ہوندی کی کریے, تیرا علاج کتوں کریے. یہ توڑیاں پیڑاں تو بڑی پرانیاں. حضرت بلال کو نا جناب صدیق پاک سمجھا کے گئے اور یار تو سامنے نہ لے آ کر. دوسرے دن آتے پھر وہ سزا دے رہا تھا. تو آپ نے کہا پھر کٹی جانا خیر دے. انہوں نے کہا نان لینا نہیں چھڑیا. تو آپ نے آگیا چھٹ پر یار کیوں ظلم کرنا ہے. وہ دے منہ نکل گیا امیہ بن خلف دے. کہیں دا جیڑے چنگا لگ دے تو مول لے ہے. فرمایا ایک میں تیرے منہ کڑھا. جو ہے سب حضرات کی یہ تھک گئے ہو تو میں اگلے سال آ جاؤں گا. جڑے جیدے کے نا جاگ دے بیٹھو بولو تو صحیح نہ. سمجھ آ رہی, ناراض نہیں ہو رہے آپ. اور جب آپ مسکرا کے بولتے ہیں نا تو مجھے بڑا حوصلہ ملتا ہے. بندے جاگ دے بیٹھے ٹھیک ہے, ذرا دھیان فرمائیں. آپ نے کہا اوے آج تو میں تیرے منہ کڑھانا سی. آپ نے فرمایا اوے مانگو کی منگنا ہے. اس نے کہا جی میں نا 10 درہم لوں گا. فرمایا ڈن ہو گیا. کل ہی نہیں کی جو یار چھڑ کٹ کر جا. فرمایا ڈن. ابو بکر 10 فرمایا ہاں. کہنا نہیں میں 100 لینا ہے. فرمایا پکا ہو گیا.
ہوئی کی بنیا جناب یہ بتاؤ تیری پکا ہے اوے ابو بکر تینوں خیر ہے فرمایا میں دینا کہنا نہیں میں آدھار لینا اور میں ڈر ہو گیا حضرت جی ہوتے تو خبروں نکل گئی ہے نا کی پہ بن دی ہے انہوں نے پھر پینترا بدلیا انہیں کیا میں 10 کیا سونا کہ اینے کیا چاندی فرمایا ڈر ہو گیا بڑا پریشان کہنا تیرا غلام نستاس بھی لینا فرمایا ڈر ہو گیا تو نے ایک سیاڑا بندہ ساڑھے پائیوں نہ طرح تو نے ایک سیاڑا بندہ آگیا انہیں کہا کوئی یانو آسمار اوے میاں میرے گھر ٹوٹے چھتر طرح ود دائی جانے جنہ سعودہ ہے گھر چڑھ گھر انہیں آگیا بڑا مال رکھے تو ٹھیک ہے ابو بکر یہ دے دو اور لے لو حضرت ابو بکر منٹ ماریا پیسے سونا چاندی ماریا منہ دے ہوتے غلام بھی دیتا کہ حضرت بلال نے لے لیا اگلی گل دس کے آڑے مینوں نہیں پتا یہ گل تو انہوں کیویں سمجھ آئے گی میں پوری دیانت دے نال کوشش کروں گا میرے سجنا نوں سمجھ آوے ادھر دیکھیا جی جدو آپ نے لے لیا نا امیہ بن خلف نا دند کڈن لا پیا دند آہا آپ نے بولو تو دنیا کر دے تو خیر تے ہے کہندا ابو بکر میں تینوں بڑا سیاਣਾ سمجھدا سی پر اج جنہ گھاٹا تو کھادا ہے نا اج تائیں کس نے نے سودے چ نہیں کھادا ہونا اوے بلال او تو میرے کو فریاں چ منگدا تو میں دے دینا سی تو انہیں پیسے دتے اللہ دے دس کے والے ہن تہاڈی واری آ گئی ہے حضرت بلال حبشی اٹھ کے کھڑے ہو گئے صدیق اکبر دے نال تے ادھر حضرت صدیق اٹھے وہ دی بات پڑھی آپ نے فرمایا ہوئے امیہ تو دے کہنا بھئی آج میں لٹیا گیا آپ نے فرمایا میں زندگی چ بڑے سودے کیتے جی میں آج تینوں لٹیا میں کسی نے لٹیا نہیں توجہ ہے فرنٹ سیٹوں والوں کی انہیں کہا وہ کیسے ایدر سنیا دے آپ نے فرمایا تیرے ہوئے تو پتہ نہیں بھی آج میں تیرے کو کیڑی شاید لے کے جانا آواز کمزور نہ کریں آواز کمزور نہ کریں تینوں پتہ نہیں میں تیرے کو کیڑی شاید لے کے جانا پیا فرمایا یہ وہ بلال ہے جب لے کے جاؤں گا نا میرا رب بھی خوش ہو جائے گا میرا مصطفیٰ بھی خوش ہو جائے گا اور اگلی بات اللہ آپ کو خیر و برکت سے نوازے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ماشاءاللہ یہ ہمارے بھائی جان کی محبت تھی کیا نام ہے ہمارے بھائی کا ہمارے آصف باجوہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دی یہ ان کی محبت تھی جو میرے بارے میں وہ کہہ کے گئے اللہ ان کے بھی عشق رسول میں برکت عطا فرمائے اور آپ بھی جتنے بیٹھے آپ سب کے عشق رسول میں اللہ برکت عطا فرمائے دوستان عزیز آپ نے فرمایا صدیق اکبر نے فرماؤں لگے ہوئے جی میں تینوں لٹیا ہے نا سمجھ آ رہی ہے پانچ کلو دسے رونا لے ہو بیٹھے ہو جا جی میں تینوں لٹیا ہے لٹیا ہی وہ کہہ لگا تو میرے کو لے کے ہی لیا ہے انہیں کہا میں وہ شاید لے لئیے میرے سے میرے مصطفیٰ نے بھی راضی ہو جانا ہی تو میرے خدا نے بھی راضی ہو جانا وہ شاید لے لئیے اچھا پھر اگلی بات بھی سننا اب بات آگئی نا بیچ کی اب تھوڑا سا پیچھے یہ نا گلے کے اوپر اثر کرتی ناراض نہ ہونا یہ خوشبو والا محفل مہکار ہے آپ نے ضرور ان کی خدمت کرنی ہے لیکن نا جب گلا گرم ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا نا اثر کر جاتی ہے پیچھے چلے جائے تھوڑا سا ہے ضرور آپ نے جاتے جاتے ان کی خدمت کرنی ہے ٹھیک ہے آیا ذرا ہوں توجہ فرماؤ تاکہ میں اگلی گال کروں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سارے بھائی توجہ رکھیں گے آپ کو بہت لطف آئے گا جب آپ حضرت بلال حبشی کو حضور کی خدمت میں لے کے گئے نا تو کہا یا رسول اللہ آج میں آپ کی اس پیارے غلام عاشق کو خرید کے لے آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں نا خوشی کے آنسو آ گئے بڑی سننے والی بات ہے آپ نے نا ایک جملہ کہا صدیق اکبر کو آپ کو حیران کر دے گا فرما صدیق کل ہی لے آئے ہیں کل ہی لے آئے ہیں فرما ہاں جی حضور
تو کہتے یار جدو پیسے بھرن لگا سی تے اپنے پیسے چ مینوں بھی شریک ٹھہرا لئی اے آپ نے فرمایا پر رڑ کے لے لیندے یہ مطلب ایران دا کو بولتے ہے نا آپ پر رڑ کے لے شریک یہ لفظ ہے. اچھا یہ بات کہاں سے سنا رہا ہوں؟ یہ مصنوی کے اندر مولانا روم نے لکھی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری طرف میرے چاند میرے چاند. اچھا آپ نے کہا کہ ہم شریک ہو جاتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رو پڑے. اے دیکھو عشق کتھے اپڑیا تہاڈی سوچ بھی نہیں ہونی جتھے حضرت ابوبکر اپڑ گئے. رو پے کہنے لگے یا رسول اللہ شریک وہ ہوتا ہے جو آدھے کا مالک ہوتا ہے. شریک وہ ہوتا ہے جس کو پارٹنر کہتے ہیں جو آدھے کا مالک آدھے کا نہیں. میں تو آپ کو شریک سمجھتا ہی نہیں, میں تو آپ کو اپنا حبیب سمجھتا ہوں. شریک آدھے کا مالک ہوتا ہے اور حبیب کل کا مالک ہوتا ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا. یہ ہے اس کا حضرت صدیق اکبر کی محبت. اور آپ وہاں پر رو پڑے تھے. آپ نے پتا کیا فبکا ابو بکر, حضرت ابو بکر رو پڑے اور روتے ہوئے کیا کہا؟ بڑی سننے والی بات ہے, میرے بیٹے کی توجہ میری طرف رہے تو مجھے لطف آئے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام ابو بکر نے کہا حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ. آقا کیا میں اور میرا مال آپ کے نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا تو میرا ہی ہے. فرمایا جدو میں ہیں ہی تو اڈا تو پھر شریک علی کیڑی گل ہار سے ہے ہی تو. آقا ایڈا ہی سمجھو میں خریدے نہیں خریدے ہی تسی. ہائے ہائے ہائے. یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور یہ ہے بلال حبشی. یہ تھا موقع جس پر تہمت لگائی. اللہ فرماتا ہے وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. فرمایا اس پر کسی کا احسان نہیں کہ میں پیسے بھرے اوے نے رب رسول دی رضا واسطے بھرے میں تے اللہ بھی یہ راضی ہو گیا ہے. اللہ بھی راضی ہو گیا. اب سمجھ آئیے کوئی نہیں. دوستان گرامی یہ حضرت صدیق اکبر کا مقام اور رتبہ ہے. آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو خریدا. اور یہاں پر ایک اور بات بتاؤں آپ کو, بلال کوئی عام شے نہیں تھے. اشارہ دینے لگا, عشق والا بندہ سمجھے. حضرت صدیق اکبر کچھ دیکھ رہے تھے, جو جوہری ہوتا ہے نا وہ ہیرے کو پہچان لیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چٹی چمڑی نہیں دیکھی جاتی. حضور کی بارگاہ میں چٹی چمڑی, زیادہ پیسہ, اچھی آوازیں, زیادہ اونچا بولنا کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا. تو آپ کہیں گے مولانا کیا دیکھا جاتا ہے؟ میری جان وہاں دل دیکھے جاتے, تو آپ دل دیکھے جاتے ہیں. اپنے دلوں کو ان کا غلام بنائیں, بس کسی اور کی بات نہ ہو بیچ میں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب بلال کو پیش کر دیا نا تو رنگ نہیں دیکھا تھا, ہونٹ نہیں دیکھے تھے, چیز دیکھی کہ بلال ہے کیا, کتنا بڑا ہیرا ہے. اور کتنا بڑا ہیرا تھا اس دن لوگوں کو سمجھ آئی. جس دن مکہ فتح ہوا نا کعبے کی چھت پر چڑھنے کی باری آئی. صدقے جاما میں کعبے کی چھت پر چڑھنے کی باری آئی. بڑے تو بڑے سونے تھلے رہ گئے, اے رنگ دا کالا کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا. سمجھ آئی کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ یہ ہے حضرت بلال. اور یہاں ایک اور روایت بھی سنیے, آپ کو مزہ آئے گا. ان کو خریدا کس نے تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق. ادھر دیکھیں پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب بھی حضرت بلال حبشی کو دیکھتے تھے تو آپ یہی فرمایا کرتے تھے بلال سیدنا. آپ فرماتے تھے لوگوں آج جڑا بلال ہے نا اے ساڈا سردار جی. بلال سیدنا, بلال ساڈا سردار ہے. یہ نہ سمجھا جائے کہ اچھے تو آیا ہے تے رنگ کالا ہے ہونٹ موٹے نے کمی نہیں سمجھنا, ساڈا سردار ہے. اور اگلی بات آپ ایک اور جملہ کہتے تھے بلال کون ہے؟ تعارف دیکھو کیسا کہتے ہیں حسناتم من حسنات ابی بکر. فرمایا ابو بکر دی نیکیاں دے وچوں ایک نیکی دا نام بلال بھی ہے.
ابو بکر دی نیکیاں چو ایک نیکی دا نام بلال بھی ہے تو جیس ابو بکر دی ایک نیکی کعبے دی چھت تے چڑھ جائے پھر اس ابو بکر کا مقام کیا ہو سکتا؟ اسی بات سے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اور اس کو صحابہ کرام نے ہمیں بتایا، آئمہ علماء محدثین نے تصریح فرمائی، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا نبیوں کے بعد جتنے بشر ہیں ان میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ پہلا نمبر کائنات میں نبیوں کے بعد بشروں میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، دوسرے نمبر پر فاروق اعظم کا، تیسرے پر عثمان غنی کا، اور چوتھے نمبر پر آپ کے اور میرے کعبہ دل مولا علی کا۔ اور یہ ترتیب کوئی بندہ الٹ نہیں کر سکتا، اگر کرے تو وہ سنی نہیں ہوتا۔ اللہ کے خیر سے اگر کوئی اس ترتیب کو الٹا کرے تو وہ سنی باہیں پیر ہے کہ باہیں مولوی، ترتیب پٹھی کرے کہ او پٹھا نہیں الو دا پٹھا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی میری بات؟ بالکل ہمارا کچھ نہیں لگتا، اور چپ کے اپنی جولیاں بسترے نکل جا، تم تو سانو بھی نویں راہ تے چڑھاؤں ہیں، ساڈے کول ڈانگا نہیں کھا ہوندیاں کہ کیویں؟ حضرت مولا علی نے خود فرمایا جڑا ابو بکر عمر دی شان کٹاوے تے میری ہونا تو وداوے، تے فرمایا میں موڈا لمما پا کے 80 سوٹے ساڈے کول تے حضرت علی دے لتر نہیں چلے جاندے تے نہ اسی چلنے نے۔ جڑا حضرت علی دے ڈانگا تو بچنا چاہتا ہے انہوں چاہیے یا ترتیب سدھی رکھے۔ ایک دن اٹھی کیتی میرا بچہ جنت اپنے ذہن چو کر دے تو لترا واسطے تیار ہے۔ یہ آج سن لو، پھر نہیں کہنا کہ سنی داستے نہیں سی، میں تو انہوں دو ٹوک دسی جانا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی آپ؟ اور ادھر دیکھنا، اس پر میرے نبی نے نا اشارہ بھی دیا ہے، ادھر دیکھیں۔ یہ بخاری شریف کتاب الاحکام میں حدیث نہ ہو میں ذمہ دار حوالہ دے رہا ہوں، لیکن توجہ سب بھائیوں کی چاہتا ہوں، بڑے ہوں جوان ہوں بچے ہوں، سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ بات بڑی خاص ہے۔ ایک عورت آئی میرے آقا کی خدمت میں، اس نے آ کے نا آقا علیہ السلام کی خدمت میں تقاضا کیا کسی چیز کا، حضور مجھے فلاں چیز عطا کیجئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے حکمت کے تحت فرمایا کہ تو نا اتنے دنوں کے بعد آنا اور آ کے اپنی چیز لے جانا۔ عورت تھی عورت، لیکن مسئلہ سارا حل کر دے۔ باہر نکلے نا تم چیتا آیا بھئی اگر حضور نہ ہون تو پھر میں کدھوں کو مسئلہ یہ لاؤں گی شاید واپس آ گئی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اِلَّمْ أَجِدْنِي، یا رسول اللہ اگر میں نہ پاؤں آپ کو، اِلَّمْ أَجِدْكَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اگر میں آپ کو نہ پاؤں، آپ نہ ہوں۔ اور بین السطور امام بخاری نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ فل مراد بہل موت، اس عورت نے موت مراد لی تھی، یعنی انہیں آ گیا کہ حضور دیکھو سا مدد نہیں نہ پتا کسے ویلے تسی اپنے رب دی بارگاہ سانو بھی نہیں پتا، اور گل بھی ہوتی ٹھیک سی، بالکل صحیح سی۔ یا رسول اللہ اگر آپ فوت ہو جائیں تو یہ مجھے کون دے گا؟ مہینے بعد جمعہ میں کون دے گا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا پھر ابو بکر کے پاس آ جانا، میرا ابو بکر تمہیں عطا تھا۔ علماء فرماتے ہیں میرے نبی نے ساری بات ہی واضح کر دی ہے کہ میرے بعد ابو بکر ہے اس کے دروازے پہ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سمجھے؟ میرے نبی نے یہ اشارہ دیا، اور صرف یہاں تک نہیں ہے، آقا کریم نے فرمایا، بخاری شریف میں یہ بھی حدیث ہے، جب آپ آخری ایام میں تھے نا اور بیمار تھے اور آپ مصلی پر تشریف نہیں لا سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اس کی شرح میں تمام علماء نے لکھا ہے، دیکھو سارے صحابہ موجود تھے، کسی اور کا نام حضور نے نہیں لیا، حضرت ابو بکر صدیق کا لیا ہے کہ یہ میرے مصلی پہ آئے، اور مسلسل 17 نمازیں۔ کتنی نمازیں؟ 17 حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھی، 17 نمازیں۔ اس بات کو سمجھو، میں نے کچھ کہا، 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے پڑھائی، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر دلیل ہے کہ میرا نبی یہ اشارہ دے گیا سب کو، بلکہ اشارہ کا یہاں تو حکم ہے کہ میرے بعد اگر میرے مصلی کا کوئی وارث ہے
تو اس کا نام ابو بکر ہے۔ پھر یہاں پر وہ بچے بھی ذرا کان پکڑ لیں، اور کان پکڑنے کہتے تو کان کھڑے کر لیں، پکڑ بھی لے تو خیر ہے، نہیں توجہ فرمائے، پکڑ بھی لے تو خیر ہے، ٹینشن ہی لے جاندے ہو کو ساڑھی زبان بھی تلک سکتی ہے۔ تو وہ بندے بھی کان کھڑے کریں جو کہتے ہیں نہیں ظاہری طور پر یہ تھے، باطنی طور پر کوئی اور تھا۔ میں کہا کیا یہ تیرے ابے دی ظاہر تے باطن ہے؟ تنو شرم نہیں آتی؟ ادھر دیکھو دلیل یہ ہے۔ اب کہتے ہیں سارے شانہ آڑے نے تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں آکھیا تیرا کیڑا بھی مار رہی ہے، ٹینشن بتا۔ جب معراج کی رات سارے نبی مسجد اقصی میں جمع تھے، سارے شان والے تھے کہ نہیں تھے؟ تو جب دیکھنا تھا کہ سب سے بڑی شان والا کون ہے تو کیا طریقہ تھا؟ کہا اس وقت جب نماز ہونے لگی تو جس کو مصلی دیا گیا سب سے افضل تھا، تو مصلی کسے ملا؟ کہتے وہ تو ہمارے نبی کو ملا۔ میں نے کہا نبی جمع ہوں مصلی مل جائے جس کو وہ سب سے اعلیٰ، صحابی جمع ہوں جس کو مصلی مل جائے وہ سب سے اعلیٰ۔ تو جو ہے دلیل سمجھ آئی ہے؟ تو یہ جو امامت کے مسئلے پہ آنا ہے تو وہاں تو نہیں کسی نے کہا تھا کہ ظاہری طور پر نبی تھے، باطنی طور پر کوئی اور تھا۔ ظاہری بھی یہ تھے، باطنی بھی یہ تھے۔ اسی طرح صدیق اکبر ظاہری خلیفہ بھی ہے، باطنی بھی ہے۔ یہ گندا زہر اہل سنت میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اگر کوئی یہ اگلے تو وہ سنی ہی نہیں ہے۔ یہ والی بات کی کوئی نہیں ہے، یہ تمہیں کس نے کہا؟ کون ہوتے ہو تم؟ کدھر کیا ہے؟ اور تیری مخلوق ہوئے امت نو نویں راہ تے چڑھاؤن لگا ہے، وہ ہے کل کرنا لی۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں صوفیاء کی لائن پہ چلنا ہو جتنی دیر تک بندہ صدیق اکبر کو نہ پڑھے صوفی بن نہیں۔ واہ بھائی واہ، سب سے زیادہ فرمایا توحید کے سمندروں میں غوطہ لگانے والا ہے یہ ابو بکر۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یار۔ گرامی قدر حضرات، حضرت ابو بکر صدیق ظاہر ہو یا باطن ہر اعتبار سے پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر۔ ڈرامے کر دینے لوگ اہل سنت نوے جا پرا سنیا جو نکل کے اور جا جدھر جانا ہے مار ایتھے بھی بہنا ہے تے بولی بھی کسے اور دی بولنا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور سنو یہی تو بات تھی جس کو مولا علی نے ختم کیا۔ وہ کیسے ادھر دیکھیں حضرت مولا علی کے بارے میں کہ 6 ماہ کے بعد آپ نے بیعت کی تھی، یہ لوگ کیسے لکھ لیتے ہیں، لیکن یہ تصدیق بھی موجود ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیعت دوسرے دن ہی آ کے حضرت مولا علی نے کی تھی۔ اور پتہ کیا کیسے کی تھی؟ ادھر سنیں، جب آپ کی بیعت کرنے لگے نا تو حضرت ابو بکر کھڑے ہو کے کہنے لگے علی یار میں نے خلیفہ پڑھ ہوتے کہنے میں بڈھا تمہیں تکڑا، میں بڈھا تو تمہیں تکڑا تو جوان ہے کہ خدا دا شیر ہے تو یار سارے معاملے تو سنبھال، بڈھا بندہ میں کتنے سنبھالا گا تے اگے آ۔ تو حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، سوری علی پاک کھڑے ایک جملہ بولے، فرمایا باقی جڑے سارے صحابی نے یہ تانوں کیوں کہندے نے کہ ساڈا خلیفہ بن کو سانوں نہیں پتہ لگے؟ اور یار سارے کہندے نے کہ تینوں نبی پاک نے مصلی جو دتا سی تے تاں سانوں اشارہ لب گیا کہ اسی تینوں خلیفہ بنانا ہے۔ حضرت علی مسکرا پہ فرمایا پھر سچے تے ہے گے، سچے تے ہے گے یہ حضور نے دیتا ہے تو ہی بندے پہ ہاں۔ اچھا حضرت ابو بکر نے کہا یار علی تو نہیں ہے میرا علی ہو گیا یار ہیں، اچھا پھر ایک اپنا بانڈ کرنے آپ نے فرمایا آپ کیڑی بانڈ کرنی؟ سید اعلیٰ حضرت نے 28ویں جلد میں نہ لکھا میں ذمہ دار ہوں، میں حاضر ہوں، فاروق بھائی دور میں عمدہ رہی نا میں ذمہ دار ہے اس گل کا پاپا ڈرامہ کر دینے یار۔ حضرت ابو بکر نے آخیا پھر علی آپا کام بانڈنا رہی تحقیقی میں کیڑا؟ فرماؤں لگے دیکھو حضور نے مصلی میں دیتا تھی نا تے چلو اے نمازاں والا تے جنازے والا تے عیداں تے جمعہ والا کام میں کر لینا، دین والا کام تے یار جڑی دنیا دی خلافت ہے نا حکومت اے تو سانبھ لے یار، اے چلو اینا کا اپا کر لئیے۔ حضرت علی اٹھے، ہن میں تانوں نہیں کہنا بولو، آپ اٹھے کہنے لگے یار ہاتھ پورا کرے نا، ہاتھ ایسے کر کے بیعت کی تھی اور پتہ کیا کیا فرمایا ابو بکر ہے جے تم ساڈے دین دا امام بن سکنا تے ساڈی دنیا دا بھی تو نہیں بن
اس کو سمجھ آئی سبحان اللہ تو فرمائے دعائی دے چھڑی سارے کہنے لگے یار یہ ساڑھے دین دا امام تمہیں تو ساڑھی دنیا میں نہیں بن سکتا وہ ہے گا وہ کرنا لی یہ دا مطلب علی بھی جان دے سن بھی ظاہر بھی ٹھیک ہے تے باطن بھی ٹھیک ہے دنیا بھی ٹھیک ہے تے دین بھی ٹھیک ہے آج یہ مسئلہ یہ کون سنا یہ باتیں ہیں جو سنانے سے فائدہ ہوتا ہے ان کو ذہن کلیئر ہویا کہ کوئی نہ ہویا یہ ہو گیا ہے نا تے ذرا آگے آؤ تو انہوں ایک اور بڑی پیاری گل سنا حضرت قائدار صداقت رضی اللہ عنہ ہائے ہائے حضرت صدیق اکبر پتہ کی فرماؤں دے سن آپ نے وصیت فرمائی اور فرمائی کے نو حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے فرمان لگے اے علی میری ایک وصیت ہے میری ایک خواہش اور چاہت ہے کیڑی فرمایا جدو میں فوت ہو جاواں نا تے مینوں کفن پرانے کپڑے دینا ہے کیڑے کپڑے دے بھی دینا ہے پرانے کپڑے دے وچ دا کی مطلب ہے آپ نے جڑا جملہ بولیا نا تیرا کلیجہ کھچ لے گا تے تینوں سارے مسئلے سمجھ آ جان گے ابو بکر نے کیدا مال کھادا ہے کیدا کھادا ہے کی کیتا ہے قسم رب دی ابو بکر نے کچھ نہیں ہو کھاتا تے سارا کچھ حضور نو دیتا ہے بلکہ میرے نبی نے ناز کیتا ہے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر فرمایا آج تک کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر تیرے مال نے مجھے فائدہ دے دیا سارے کا سارا مال حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک کو عطا کر دیا ہائے 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 اور مسند امام احمد بن حنبل میں ایک بات موجود ہے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو سنا دوں فرمایا دو معاملات میں ابو بکر سب سے جدا تھے کوئی ان کا ثانی نہیں تھا کیڑا فرمایا ایک تو نبی پاک جب ان کے گھر جاتے تھے نا تو لگتا تھا جیسے اپنے گھر جا رہے ہیں کسی کے گھر نبی جاتے آپ اجازت لیتے جب جاتے تھے ابو بکر کا گھر اپنا کبھی نہیں تکلف کیا ہی نہیں ایک تو اس معاملے میں ابو بکر سب سے آگے تھا اور دوسرا فرمایا ابو بکر کے مال خرچ کرنے میں کبھی نبی پاک نے نہیں پوچھا تھا کنا کتھے کیوں لاؤنا ہے پیا چک کے لا دیو فرمایا دو معاملے میں ابو بکر سب سے آگے اگر سمجھ آ گئی ہے تو ایک گل سمجھ آ جانا یہ شان تھی دو معاملے میں ابو بکر کا ثانی کوئی نہیں ٹھیک ہے اور اپنا مال بھی خرچ کیا اور حضرت ابو بکر کی شان کیا ہے آپ کہتے ہیں جب میں فوت ہو جاؤں نا تو مجھے پھٹی ہوئی چادر میں پرانی چادر میں کفن دے دینا تو حضرت علی کہنے لگے بھی آپ نے یہ بات تو کہہ دی وصیت بھی لکھ دی تو اس کی ذرا سبب اور وجہ بھی بیان کریں گے آپ کی آنکھوں سے اتھرو آ گئے اور آپ کہنے لگے پرانے کپڑے پہننے کا میں زیادہ حقدار ہوں نیا کپڑا پہننے کا زندہ بندہ زیادہ حقدار جو آخری وقت میں نیا کپڑا بھی پسند نہ کرے وہ تیرے مال کھائے گا وہ تیرے باغ کھائے گا کیوں اپنا منہ کالا کرتا ہے کیوں اپنا دل کالا لیے پھرتا ہے حیا نہیں آتی ہے خدا کا خوف کرے حضرت صدیق اکبر نے یہاں تک فرمایا ہوا تھا لوگوں نے کہا کتنی تنخواہ لیں گے آپ بیت المال سے فرمایا جتنی ایک مہاجر بندہ مہاجر جو مکے سے آیا ہے فرمایا مہاجر بندہ ان کا مزدور جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہے نا اتنی مجھے دے دے ان کا مزدور کی آپ تو حاکم ہیں فرمایا یہ مزدور دا گھر چل پیا تو میرا بھی چل پائے گا یہ مزدور دا نہ چلے گا تو میرا بھی نہ چلے گا یہ ہے ریاست مدینہ بنانے والے سمجھ آ رہی ہے میری بات کی میں کیا کہہ رہا ہوں یہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہمیں پتہ نہیں حضرت صدیق اکبر کا مقام کیا ہے کبھی دنیا سے پیار نہیں کیا آپ نے حضور کے تمام صحابہ کا یہی حال تھا حضرت عثمان غنی کتنے مالدار تھے لیکن کبھی آپ نے سنا آپ نے کوئی دربار کو کوٹھی کو بنگلہ کوئی چیز بنا کوئی چیز بتاؤ مجھے جو آتا کنواں خرید دیا مال آیا مسجد خرید دی مال آیا نبی پاک کے لیے باغ خرید دیا مال آیا جنگ احد میں دے دیا حنین میں دے دیا تبوک میں دے دیا یہ جڑا کوئی ہے کہدے واسطے فرمایا میرا یار واسطے سب کچھ عطا کر انہوں نے مال سے پیار نہیں کیا بھائی آپ کسی بھول میں ہیں حضرت فاروق اعظم بیٹھے تھے ان کے سامنے کھانا لایا گیا دو چیزیں تھی شہد بھی تھا اور سرکہ بھی تھا تو آپ زارو قطار رو پڑے
لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا شہد الگ سالن ہے، حضور نے صرف شہد کو سالن بنا کے کھایا ہوا ہے، لیکن یہ شہد نہ روٹی کھائیں جی چاسنا پہ تک یہ نہیں تین کبھی بھی چاسنا ہے کہ جنہیں شہد نہ آئے۔ اور سرکے کے ساتھ نبی الگ سے کھاتے تھے، اس کو بھی سالن بنا کے کھاتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے وقت تھا جب ہم سوکھی روٹیاں کھاتے تھے اور آج 2 سالن آ گئے۔ کہا میں نہیں کھاؤں گا، چونکہ میرے نبی کبھی بھی 2 سالن رکھ کے سامنے روٹی نہیں کھائی، 1 سالن ہی کے ساتھ روٹی کھائی۔ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمیں ان لوگوں کی شان کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کوئی انہوں نے کسی قسم کا نقصان نہیں کیا، بلکہ میں آپ کو آخری بات بتاؤں اور پھر آپ کی جان چھوڑوں، چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے اور یہ 12 بجنے لگے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ گھڑیوں پر بج جائیں، منہوں پر نہ بجیں۔ کہ اس سے پہلے میں آپ کی جان چھوڑ دوں۔ ذرا دھیان رکھیے، آپ کو لطف آئے گا یہ بات سن کے۔ 80 کی دہائی کے اندر کون سی سچے کبھی جڑے بیٹھے نا، ایک باری توجہ کرنا سارے برابر سنگی سجن یار بیلی جن بیٹھے ہو نا، دھیان کرے۔ 80 کی دہائی میں نا سارے یہودی اکٹھے ہوئے اسرائیل میں، توجہ ہے؟ وہاں بیٹھ کر انہوں نے کہا یار ہم نا مسلمانوں میں بڑا فتنہ پیدا کرتے ہیں اور پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے، پر یہ بتاؤ ہم نے ہر جگہ جو کام کرنا تھا کیا ہے، لیکن ہمیں آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اپنے پادریاں نو پوچھتے نے بڑے کہ ہماری کتابیں محفوظ کیوں نہیں ہیں؟ ہماری جو کتابیں ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، تورات زبور انجیل، جس نبی کی کوئی کتاب پہلی وہ محفوظ نہیں ہے، اس کے اندر تبدیلی ہے۔ وہ کہتا دسو ساڑھے بڑے سگاڑیا 10 کی وجہ ہے؟ ہر کام آپ کر لینے ہیں، پیسے نال مسلمانوں کو خرید لینے ہیں، لیکن اسی انہوں نے کتاب دیکھو تے آج تک ثابت قائم ساڑیاں کتاباں نہیں رہی ہیں، یار آپ اپنی شاعر نہ بچا سکے، وہ وجہ کیا ہے؟ یقین کرو جڑا نے جواب دیتا دس کے آلے ہو حیاتی یاد رکھو گے کبھی کیا جواب دیتا۔ انہیں آکھیا جی ہن سننا ہے کہ دساں؟ انہیں آکھیا 10 پھر کی ہے؟ انہیں آکھیا اللہ نے ساڈے نبیاں نو ہر شے دتی سی، پر ابو بکر ورگا غلام کوئی نہیں سی دتا۔ مصطفیٰ دا غلام ابو بکر ہے، جے میں قرآن نو ایک جمع کر چھڑیا، کتاب عثمان غنی نے لکھی ہے، جمع ابو بکر نے کر چھڑیا، فرمایا قیامت تک اس قرآن کو بدل ہی نہیں سکتا۔ جمع صحابہ نے کر چھڑیا ہے تے نیزیاں تے چڑھ کے اہل بیت نے پڑھ چھڑیا۔ اللہ اللہ تے خیر۔ انہوں نے آکھیا ہر شے دتی پر ابو بکر ورگا غلام ایک وجہ ہے کہ آج ساڑیاں کتاباں محفوظ نہیں۔ ابو بکر ورگا غلام ہوندہ نا، دت چھڑدا ایک باری کتاباں کی میں سوال تو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ ہائے 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 ہائے، یہ بات تو جس دے گی۔ میں دعا گو ہوں علامہ قاری محمد اللہ دیتا صاحب ہیں، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ اللہ احتشام بھائی کو بھی خیر و برکت دے، ان کے بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے نوازے۔ جتنے دوستوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا اللہ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم ہے، آپ ان کے ساتھ بھی تعاون کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔